آج حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تمام اراکین انصار اللہ نے نماز تہجد سے اس دن کا بابرکت دن کا آغاز کیا۔ اچھا، یہاں اکٹھے ہوئے تھے، یہاں مسجد مبارک میں بیٹھے ہیں؟ جی مسجد مبارک میں بھی تھے، اور جو باہر کی مجالس کے ہیں انہوں نے اپنے اپنے جگہ پہ، اور جو نہیں آ سکے انہوں نے اپنے گھروں میں ادا کیے۔ پھر تہجد کے بعد ان کو ناشتہ کرایا؟ جی ناشتے کا انتظام تھا تہجد کے بعد۔ کیا کرایا ناشتے میں؟ حضور انڈے تھے ابلے ہوئے، بریڈ، آملیٹ، شہد۔ اچھا جی یہ تو جوان بوڑھے ہیں، ان کے دان سلامت ہے، ان کو سخت سخت چیز دکھلانی تھی۔ ٹھیک۔ Ansarullah members then had the opportunity to ask questions on a range of issues. رہنمائی فرمائیں کہ خلافت کے ساتھ پختہ تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں؟ آپ نے کس طرح پیدا کی؟ جس طرح آپ نے پیدا کیا تو اسی طرح بچوں میں پیدا کر دیں۔ آپ کے والدین نے آپ سے تعلق پیدا کروایا تھا نا؟ ہاں جی، نصیحت کی تھی نا؟ پرانے لوگ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، اور اللہ سے تعلق پیدا اپنا ذاتی کریں، اور اس میں دعا کریں اپنے بچوں کے لیے۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے لیے قبول ہوتی ہیں، بچوں کی دعائیں ماں باپ کے لیے قبول ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خدا تعالیٰ سے جوڑے، دین سے جوڑے، اور دین سے جوڑنے کے ساتھ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود آئے، ان کی جماعت سے جوڑے، اور انہی پیشگوئیوں کے مطابق کہ خلافت کا نظام جاری ہونا تھا، اس لیے خلافت سے تعلق پیدا کریں۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی، آپ کے اپنے نمونے ہوں گے، آپ کی دعائیں ہوں گی، اور بچوں کو پیار اور محبت سے نصیحت ہوگی، تو ان کے تعلق پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا ہو کے تعلق پیدا کر لے گا، بچپن سے ہی بچوں کے کان میں ڈالیں، اور جس طرح بچہ سے بچپن میں لاڈ کر کے، پیار کر کے، دوستی کر کے باتیں کرتے ہیں نا، 12-14 سال کی عمر جب بچے پہنچتے ہیں تو ماں باپ، خاص طور پر باپ جو ہے، لڑکوں سے ذرا اپنا فاصلہ دینا شروع کر دیتے ہیں، پوری طرح دوستی نہیں رکھتے، باتیں نہیں کرتے۔ مائیں پھر اپنی لڑکیوں سے دوستی کر لیتی ہیں، باتیں کر لیتی ہیں، باپ جو ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ باپ بھی اپنا کردار ادا کریں تو بچے قریب رہیں گے، جماعت کے ساتھ اٹیچ کریں ان کو۔ جو جماعت سے اٹیچ کریں گے تو جماعت کا نظام جو ہے اور خلافت کا نظام جو ہے وہ ایک چیز ہے جو ان کو سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد وہ اٹیچ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ Many French citizens are against Islam due to the lack of knowledge of the true Islam, although Ahmadis practice and speak it. However, the situation appears far away to change. What is, beloved Huzur, advice to address this situation? بات یہ ہے کہ جو ہمارا کام تھا تبلیغ کا، وہ ہم نے صحیح طرح ادا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے اپنے حلقے میں تبلیغ کریں، پمفلٹ تقسیم کریں، اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں بتائیں، تو کم از کم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے۔ اسلام کا ایک غلط تصور بہت سارے جو مین سٹریم جس کو اسلام کہتے ہیں، جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانا، انہوں نے نام نہاد ملاؤں اور علماء کے سخت رویے کی وجہ سے اور غلط قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اس کو ایسا اسلام کا نظریہ پیش کیا ہے جو شدت پسندی ہے۔ اس کو ہم اتنی جلدی ختم تو نہیں کر سکتے۔ کوشش ہے ہماری، ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے، ایک ایک دو دو کر کے ان کو قائل کرتے رہیں، اور کم از کم پیغام پہنچاتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، بلغ، جو آپ پر اتارا گیا پیغام، باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن ہمارے عمل بھی ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ہم احمدی مسلمانوں کے عمل صحیح ہوں گے
اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ لٹریچر کے ساتھ ساتھ ہم یہ تصور اپنے علاقے میں اپنے ماحول میں پیدا کر دیں گے تو 1 سے 10 آدمی جو ہمارے قریبی ہوں گے وہ خود ہی کہنے والے ہوں گے کہ جو اسلام کی تعلیم اہمیت دے رہی ہے. اور یہ ہوتا ہے اکثر جگہ پہ. بہت سارے لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جس طرح اسلام کا پیغام پہنچاتی ہے اور اس کی تعلیم کے بارے میں بتاتی ہے وہ تصور بالکل اس سے مختلف ہے جو عامت المسلمین ہمیں پیش کرتے ہیں یا شدت پسند علماء پیش کرتے ہیں. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کرتے رہیں کوشش. ایک دم میں تو دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے, ٹھیک ہے نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے, جو عرب دنیا میں ایک بہت وسیع علاقے میں آن وسلم کو پیغام پہنچا, لیکن اس وقت سارے مسلمان تو نہیں ہوئے. پھر خلافت راشدہ کے دوران, پھر باقی جو دوسری خلافت شروع ہوئی اس کے دوران پھر آہستہ آہستہ پیغام پہنچا دنیا میں. لیکن آج 1400 سال گزرنے کے باوجود عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے دگنی ہے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسلام غلط مذہب ہے یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ہو دنیا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کھلی آزادی دے دی ہے, کانشیس دے دیا. مسلمانوں کو یہ ذمہ داری لگا دی کہ تمہارا تو کام تبلیغ کرنا ہے, پیغام پہنچانا ہے. تم پہنچاتے چلے جاؤ اور ساتھ دعا بھی کرو. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بریک تھرو ہوگا. اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کی نشت ثانیہ ہو, احیاء اسلام, احیاء دین کا دور ہو. لٹریچر سے اور مختلف میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی تعلیم کا بتایا جائے. تو ہم ہر ایک تک تو پہنچ نہیں سکتے. فرانس میں تو احمدیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے جیسا کہ میں نے کہا. تو جو مختلف ذرائع ہیں, سوشل میڈیا ہے, بروشر ہے, لٹریچر ہے, جس حد تک آپ کر سکتے ہیں کوشش کرتے چلے جائیں. اور ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک تھرو ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آنے کے 100 سال کے اندر اندر میں ایک انقلاب پیدا کر دوں گا یا ایک جلدی انقلاب پیدا کر دوں گا. ہاں, آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ عیسائیت دنیا میں جو پھیلی, حکومتیں انہوں نے جب عیسائیت کو قبول کیا, رومن امپائر نے بھی, تو اس کو 300 سال سے زائد عرصہ لگا تھا. لیکن احمدیت کے ذریعے سے اسلام دنیا میں جو پھیلے گا اور میرے ذریعے سے جو پیغام دنیا میں پھیلے گا اس کو 300 سال کا عرصہ نہیں لگے گا جب تم دیکھو گے کہ دنیا کی اکثریت جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے گی. تو ہمیں ابھی تو 130 سال گزرے ہیں, 300 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر ہم اسی طرح اپنی کوشش کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں اور تمام ذرائع اور وسائل استعمال کرتے رہیں, اپنی اصلاح کریں, اپنے نمونے بھی قائم کریں, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری نسل نہیں تو اگلی نسل اسلام کی ترقی دیکھے گی. اس لیے یہ کہنا کہ ہم اپنے زمانے میں دیکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا. وسلم عالمگیر نبی کے طور پہ آئے تھے نا, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عرب کے کچھ ممالک مسلمان ہوئے تھے. چین میں اور اس عرب دنیا سے باہر جو اسلام پھیلا ہے وہ آپ کے بعد پھیلا ہے. تو ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا, جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ہو جائیں گے لوگ. اس لیے مایوس نہ نہیں ہونا, اپنے کام کو چھوڑنا نہیں. ہمارا کام یہ ہے تبلیغ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے پھل لگانا اگر ہماری نیتیں نیک ہیں. ٹھیک, جزاک اللہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے آن حضور کو ہجرت کے بعد فتح مکہ کے ذریعے واپس لوٹایا تھا, کیا خلیفۃ المسیح بھی دوبارہ پاکستان جائیں گے یا پاکستان اب اس برکت سے محروم ہو گیا؟ یہ جتنے جذباتی اب اس وقت ہو رہے ہیں اتنے جذباتی ہو کے 2 نفل پڑھا کریں نا پاکستان کی واپسی کے لیے, تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا. سارے لوگ پڑھیں تو ہیں. میں تو کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک دفعہ کہا کہ اگر ساری احمدی 3 دن اکٹھے ایک جان ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. ٹھیک, باقی انبیاء ہجرت جب کرتے ہیں تو دوبارہ عموماً وہاں تو نہیں جاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ تو کر لی,
لیکن رہے مدینے میں. ٹھیک ہے, ہاں راستے کھلیں گے کبھی نہ کبھی. خلافت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا, کوئی نہ کوئی حالات ایسے پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں بھی مرکز ہے, ربا میں بھی انشاءاللہ. قادیان بھی مرکز ہے. قادیان میں لوٹنے کے بھی پیش گوئیاں ہیں, ربا میں لوٹنے کی بھی خبریں ہیں. حضرت مسلم موعود تو بڑی امید رکھتے تھے ربا سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا جب خلافت کا وہاں بھی جانا ہوگا. یہ نہیں کہتا مستقل جا کے وہاں ہوگا, یہاں جماعت کی ترقیات سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح اس نے جماعت کو ترقیات دینی ہے. اور خلیفہ وقت کا اگر پاکستان جانا ہوگا, ربا میں جانا ہوگا, قادیان میں جانا ہوگا, تو یہاں باہر کے ملکوں میں بھی جہاں وسائل اور ذرائع زیادہ ہیں اس وقت ہوگا. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یورپ میں اور ان ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اسلام کی اور جماعت کی مخالفت شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے یہاں سے بھی ہجرت کرنی پڑے, کہیں اور جانا پڑے, یا پھر واپس چلے جائیں وہاں قادیان جائیں یا ربا جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید تو یہی رکھنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی, اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی, اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنی ہوگی, اپنے تعلق کو خدا تعالیٰ سے زیادہ بڑھانا ہوگا, دعاؤں کی طرف توجہ دینی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ضرور. حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت بغیر محرم کے, جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹریول ایجنسیز وغیرہ انتظامات کرواتی ہیں, حج یا عمرہ کر سکتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں سفر کی سہولتیں نہیں تھیں, اس لیے یہی تھا کہ اب حضرت نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ محرم کے ساتھ سفر کیا کریں, تاکہ بعض وقت ضرورتی پیش آ جاتی ہیں ایسی چیزیں. تو عورتیں ہمارے عام طور پہ جب وہ کرتی ہیں عموماً, تو عورتوں کے گروپ بنا کے کر رہی ہوتی ہیں, یا اکثر یہ ہوتا ہے. بعض فیملیاں گروپ بنا لیتی ہیں, اس میں دوسری عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. گو وہ محرم نہیں ہوتے لیکن دوسری عورتیں شامل ہوتی ہیں ان کے ساتھ, کسی اور فیملی کی. تو اس طرح گروپ میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ. پھر ایک بڑے وسیع گروپ جا رہے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک امن قائم ہو جائے گا, سفروں میں خطرات نہیں رہیں گے, اور ایک عورت اکیلی مدینے سے حضرت موت تک کا سفر کر لے گی, اور کوئی اس خدا کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث ہے. میں تو اس سے یہی استنباط کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ عورت کا سفر علیحدہ کرنا منع نہیں ہے, لیکن سفر کے خطرات کی وجہ سے یہی ہے کہ عورت یا محرموں کے ساتھ یا اپنے گروپ کے ساتھ سفر کرے تاکہ حفاظت میں رہے. تو آج کل سفر کی سہولیات بھی ہیں اور حالات بھی بہتر ہیں. سوال یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے صرف خطرہ ہے, باقی جگہ ساری دنیا میں عورتیں پھرتی ہیں. کہیں آپ نے روکا ہے کسی کو؟ تو جب وہاں نہیں روکتے تو یہاں حج پہ عمرے میں سارا خطرہ نظر آنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ حضور, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. حضور میرا سوال ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو کب تک امن نصیب ہوگا اور وہاں کے لوگ کب تک بہتر حالت میں آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عباد الصالحین جب بن جائیں گے تو مسلمان دوبارہ امن میں آ کے وہاں قبضہ کر لیں گے. اس کے لیے میں نے یہ کہا تھا, بلکہ مربیان کو بھی سرکولر کروایا تھا کہ حضرت مسلم موعود کی تفسیر کبیر میں سے سورہ بنی اسرائیل کے جو پہلے رکوع کا آخری حصہ ہے اس کو پڑھیں. اس کی تفسیر سورہ انبیاء کا جو آیت نمبر 106 ہے اس کی تفسیر پڑھیں. اس میں سارا آ جائے گا کہ فلسطین کے اور اسرائیل کے حالات کیا ہیں اور یہ کیا ہونا ہے. اس کے بعد اس پہ قبضہ کس طرح ہوگا, یہ اسلحے سے اور جنگوں سے اور اس چیزوں سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہی وہاں شرط رکھی ہے کہ عباد الصالحین پیدا ہوں گے, وہی قبضہ کریں گے. جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی تو وہاں حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. اصل چیز یہی ہے کہ ہم جتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہوں گے, اتنی جلدی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے حالات بہتر کرے گا. اب تفسیر ویسے پڑھ لیں, وہ لمبی تفسیر ہے اس لیے اس کو پڑھ لیں.
آپ لوگوں کے پاس تو ہونی چاہیے تفسیر کبیر، بلکہ مسجدوں میں نے کہا تھا درس بھی دیا کریں. جی حضور. پیارے حضور رہنمائی فرمائیں کہ ہم تقویٰ کے اعلیٰ معیار کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف. اللہ تعالیٰ کا خوف کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اس کی محبت کی وجہ سے. آپ کو کسی سے پیار ہو تو اس کا یہی ہوتا ہے نا کہ ناراض نہ ہو جائے. بعض لوگ اپنی بیویوں سے لڑائی اس لیے کر لیتے ہیں کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ بیویوں کی بھی حق ادا کرو اور ماں باپ کی بھی حق ادا کرو. تو لیکن بہرحال ایک محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے آپ لوگ ان کی باتیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ میرا تقویٰ اختیار کرو، میرا خوف دل میں پیدا کرو، لیکن محبت سے. اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، جس کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، بہت ساری وضاحت کر چکا ہوں. تو تقویٰ کا معیار بھی حاصل ہوگا. پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کریں. قرآن کریم میں بے شمار احکام ہے، 700 حکم ہے یا 1200 حکم ہے، بعض جگہ لکھا ہے. تو وہ جتنے بھی ہیں تلاش کر کے جہاں جہاں آتے ہیں اس سے جہاں خوف دلایا اللہ تعالیٰ نے وہاں خوف کریں، استغفار پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے. جہاں ان حکموں پہ عمل کرنے کا حکم ہے وہاں عمل کرنے کی کوشش کریں، تو تقویٰ کے معیار حاصل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس سامنے رہنما کتاب تو رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اب میں نے کیا بتانا ہے اس پہ. باقی خلاصہ ایک شعر میں بتا دیا میں نے. نخوت چھوڑیں، کبر چھوڑیں، غرور چھوڑیں، بخل چھوڑیں. اور یہ بخل ہر چیز میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مال میں بخل، تعلقات میں بھی بخل، اپنے آپس میں نیک جذبات کا اظہار میں بعض بخل کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا. تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ صحیح کر لیں تو اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہو جاتا ہے، تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ پیارے حضور. پیارے حضور، بعض افراد جماعت کسی عہدیدار کے غلط رویے یا کسی غلط فہم کی وجہ سے آساسا جماعت سے دور ہو جاتے ہیں اور رابطہ کرنے پر جواب نہیں دیتے. ان کو دوبارہ نظام سے جوڑنے کے لیے کیا طریق اختیار کرنا چاہیے؟ پہلی بات عہدیداروں کی اصلاح ہے. ٹھیک ہے، عہدیدار اپنی اصلاح کریں، اور پھر ایسے جو لوگ دور ہٹے ہوئے ہیں ان سے، جن عہدیداروں کے تعلقات ٹھیک ہیں ان سے رابطہ پیدا کریں. صدر جماعت کا اور سیکرٹری تربیت کا کام ہے کہ ان سے رابطہ پیدا کرے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو چندہ لینے کے لیے ان کے پاس چلے جائیں یا اجلاس پہ بلانے کے لیے ان کے پاس چلے جائیں. ذاتی تعلق پیدا کریں ان سے، اور جب ذاتی تعلق پیدا ہوگا تو پھر ان کو سمجھائیں بھی کہ تم نے احمدیت قبول کی تھی، یہ جماعتی نظام میں آئے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں جب امام مہدی آئے گا تو اس کو مان لینا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو مان لینا اور اس کی جماعت میں شامل ہو جانا. تو تم نے بیعت کی ہے مسیح موعود علیہ السلام کی، اور اس کے بعد خلافت کی. تم نے کسی عہدیدار کی بیعت نہیں کی. تو عہدیدار کے غلط رویے کی وجہ سے تم جماعت سے کیوں دور ہٹ رہے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو جب ذاتی تعلقات ہوں گے اس حد تک پھر آگے، لیکن آپ پہلے ہی جا کے اس کو بلنٹلی کہنا شروع کر دیں گے کہ تم پیچھے ہٹ گئے ہو، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، کہہ دو اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ، تم کون ہوتے، جاؤ گھر بیٹھو. تو اصل چیز یہی ہے کہ اگر یہ پتہ لگے کہ عہدیداروں کی وجہ سے ہے تو پھر عہدیداروں کا بھی کام ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اور عہدیدار ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، چاہے خود رابطہ کر کے کوشش کریں یا کسی ایسے شخص کے ذریعے سے جن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اس کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جماعت سے دور ہٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر تمہیں ناراضگی ہے تو عہدیدار سے ہے، نہ کہ جماعت سے. پھر جب مسجد میں آ جاتا ہے بیچارہ کوئی ناراض ہوا ہو 2 مہینے 4 مہینے نہیں نہ آیا، تو اس کو پھر آ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا بڑے تنزیہ دار ہیں، آج تو بڑے رونق لگ گئی ہے، آج تو بڑا نہیں چاند چڑھ گیا ہے، اب تو مسجد میں ہم نے دیکھ لیا آپ کو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے وہ اگلا چڑھ جاتا ہے. اور ہیں اپنے رویے بھی درست کریں. تو یہ تو جماعت جو ہے اس کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے
کہ ایک عضو میں جب تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے سارے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اگر یہ سوچ پیدا کریں گے تو وہ ہو جائے گا. نہ یہ کہ اگر کسی کی اصلاح ہو گئی ہے آ گیا ہے یا کسی کے سمجھانے پہ آ گیا ہے تو اس کو اتنا طنز کریں اور اس کو ایسی نظروں سے دیکھیں کہ وہ اگلا دن بیچارہ دوبارہ دوڑ جائے, اگلا جمعہ ہی نہ پڑے وہ. پھر یہ رویے ٹھیک کرنے پڑیں گے آپ کو, اور یہ روح پیدا کریں کہ ہم نے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے. رحماؤ بینہم کا حکم ہے ہمیں. آپس میں جو آنسلوں کو ماننے والے ہیں, جو اسلام کو ماننے والے ہیں, جو دین پہ قائم ہیں, وہ ایک ہو کے رہتے ہیں اور ہر ایک کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں. تو ہم نے بچانا ہے, ایک دوسرے کو بچانا بھی بہت بڑی بات ہے. ان کے ایمان کا امتحان نہ لیں. عہدیداروں کا بھی کام ہے اپنی اصلاح کریں اور خدمت دین کو ایک فضل الہی جانیں, نہ یہ کہ ہمیں عہدہ مل گیا تو ہم پتہ نہیں کوئی چیز بن گئے ہیں. کوئی چیز نہیں بنے. پھلوں کی درختوں سے مثال لیں, وہ عاجزی سے پھل کی شاخ جو ہے نیچے جھکتی چلی جاتی ہے. اس طرح اپنے آپ کو جھکائیں. تو پہلی اصلاح تو عہدیداروں کی ہے. عہدیدار اصلاح کر لیں گے تو لوگ آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. پیارے آقا, میرا سوال ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات میں بین الاقوامی ادارے مظلوم کو انصاف مہیا کرنے میں ناکام رہے ہیں. حضور انور کی رائے میں کیا تبدیلی لائی جائے کہ مظلوموں کی نجات کے عملی اقدامات ہو سکیں؟ تبدیلی کیا لانی تھی؟ ہمارے سامنے تو مثالیں میں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں, پیش بھی کر چکا ہوں. بلکہ ہمارے تو لٹریچر میں پہلے بھی خلفاء اس کو بیان کرتے رہے ہیں بار بار. حضرت خلیفہ ثانی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی, انہوں نے لیگ آف نیشن قائم کی اس لیے کہ دنیا میں امن قائم کریں گے اور ہم دنیا کو ایک رکھیں گے, اور اب ہم جنگ میں نہیں ہونے دیں گے, تباہی دنیا میں نہیں آنے دیں گے. جو 4 سال کی جنگ ہوئی پہلی, اس طرح کی جنگ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ یہی ادارے جو تھے انہوں نے انصاف مہیا نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں پھر 1939 میں دوبارہ جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز بنا دی. یونائٹڈ نیشنز میں پھر انہوں نے 5 ملکوں کو ویٹو پاور دے دی. پھر انصاف کہاں سے قائم رہا؟ جب تک برابری کے اصول نہیں ہوں گے اس وقت تک یہی ہوگا. ویٹو پاور سے پھر فساد دنیا میں پیدا ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو بشک کہتے ہیں جی حماس نے ظلم کیا ہوگا. حماس نے ظلم, ان کے مار دیے 1300 آدمی, لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے 10 گنا معصوموں کو مار دیا. ایک کے بدلے ایک کے بجائے 10 آدمی مار دیے اب تک, اور پتہ نہیں اور کتنے مارنے ہیں. تو اسرائیل کو کوئی کہنے کو کسی کو ضرورت نہیں ہے. اب اگر یہودیوں پہ اگر ظلم ہوا تھا تو جرمنی والوں نے کیا تھا ظلم, یورپ نے کیا تھا ظلم, فلسطینیوں سے ظلم نہیں کیا تھا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. یہاں ان کو سزا دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ اصل میں ایک لاشعوری طور پہ یا ارادتاً انہوں نے جو مسلمان ممالک ہیں یا اسلام ہے اس کے خلاف ایک نفرت جو پائی جاتی ہے اس کو, یہ تو نہیں ہے لوگ کہتے کہ ہم اس مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن عملاً یہی ہے کہ کوئی بھی جو مذہب ہے اس کے خلاف, اور کیونکہ مسلمان زیادہ عمل کر رہے ہیں اسلام پہ اس لیے ان کے خلاف تمام وہ طاقتیں اور قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس میں ایتھیسٹ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. باقی مذہب کو دلچسپی کوئی نہیں, لیکن مسلمان ان کو اپنے مذہب سے دلچسپی ہے اس لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اصل میں تو یہی ہے کہ یہ طاقتیں اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہیں. اگر مذہب نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ اپنے معیشت کو قائم رکھنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات قائم رہیں. اور اگر کوئی UN میں بل پیش کیا جاتا ہے, قرارداد پیش کی جاتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. تو جب یہ ایسی حالات ہوں تو مظلوم کو انصاف کہاں سے مہیا ہونا ہے؟ مظلوم قومیں تو ماری جائیں گی. یہی افریقہ کا حال ہے. وہاں افریقہ میں تو مسلمان نہیں ہیں, عیسائی ہیں, لیکن ان کو بھی لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ. یہ پیگن ہیں یا عیسائی ہیں, ان کو بھی لوٹ کے کھا رہے ہیں. ان کے سارے وسائل اور ذرائع جو ہیں معدنیات جو ہیں وہ لوٹ کے کھا گئے.
اس کے اوپر بھی اب شور پڑنا شروع ہو گیا. افریقن قومیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, شور مچانے لگ گئی ہیں کہ ہمیں لوٹ کر لے گئے یورپ والے سارے. تو یہ ساری باتیں کہیں مذہب کے نام پہ یا مذہب کے حوالے سے جو یا دوسرے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں, لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ جیو پولیٹیکل گین ہے, جغرافیائی اور سیاسی مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے یہ لوگ کوششیں کرتے ہیں اور انصاف کو قائم نہیں کرتے, اور کہتے اپنے آپ کو سب سے بڑا انصاف کا چیمپئن ہے, امن قائم کرنے کا چیمپئن ہے. تو اس کا تو آخری علاج یہی ہے کہ دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو, انصاف پسند مسلمانوں کی حکومت قائم ہو, اور وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ہمارا کام ہے کہ ہم تبلیغ کریں اور پیغام پہنچائیں جس حد تک پہنچا سکتے ہیں. میں بے شمار جگہوں پہ, کیپٹل ہل میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی, ہر جگہ یہی باتیں کرتا ہوں کہ تم لوگ ویٹو پاور کی بات جب تک کرتے ہو اس وقت تک امن نہیں قائم کر سکتے. میں وہاں بھی کہہ کے آیا تھا, تمہاری بڑی طاقتیں جو انصاف قائم کرنا چاہتی ہیں نہیں کر سکتی, اور وہ آرام سے بات ہو جاتی ہے ان سے, وہ کہتے ہیں ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے پر کرنا انہوں نے وہی ہے. تو انہوں نے کیا امن قائم کرنا ہے؟ امن قائم تو ہوگا اسی وقت جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں اسلام اور احمدیت کو پھیلائے گا اور اکثریت اس میں شامل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے, دعاؤں سے بھی اور کوشش سے بھی. یہی ایک حل ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. اس وقت تک جب تک یہ حل کا نتیجے سامنے نہیں آتے اس وقت تک مظلوم اسی طرح پستے چلے جائیں گے. اب یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی تو اس کے بعد پھر ایک اور بین الاقوامی تنظیم بنا دیں گے امن قائم کرنے کے لیے, اس کا بھی یہی حال ہوگا. یہ تو دجالی چالیں ہیں, یہ کبھی ختم ہی نہیں ہونی. اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. حضور, پاکستان کے بارے میں سوال ہے. پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس سیاسی ماحول میں ایک احمدی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمارا کردار ہے ہی کوئی نہیں. جب تک ہم جوائنٹ الیکٹوریٹ میں شامل نہیں ہوتے, ایک مشترکہ جو فہرست ہے ووٹر کی اس میں شامل نہیں ہوتے, قطع نظر اس کے کہ ہم غیر مسلم ہیں ان کی نظر میں, یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جو بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جس طرح باقی مذہب کے لوگوں کو, باقی اقلیتوں کو تم کہتے ہو نا کہ ایک لسٹ بنے گی ووٹرز کی, اس طرح ایک لسٹ بناؤ, احمدیوں کو شامل کرو. ایک احمدیوں کی علیحدہ ایک اقلیت کی لسٹ بنا کے, ایک احمدی اور قادیانی اور مرزائی کر کے اس کو, یا لاہوری کر کے اس کو لیے علیحدہ لسٹ بنانا, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود تسلیم کر لیں کہ ہم اقلیت ہیں اور مسلمانوں سے ہٹ کے ہیں. یہ تو پہلی بات ہے, ہم نے یہ تسلیم ہی نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم پاکستانی شہری ہیں. پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں پاکستانی شہری کا ووٹ ملنا چاہیے, نہ کہ احمدی اور قادیانی کا. اس لیے اگر مشترکہ لسٹ بنے گی پاکستانی شہری کی تو ہم اس میں شامل ہوں گے الیکشن میں, نہیں تو ہم نہیں شامل ہوں گے, ہمارا کوئی کردار ہی نہیں. ہاں بعض لوگ جو ہیں ارد گرد جہاں جہاں ہمارا اثر ہے وہ آ جاتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں اچھا جی اپنے بعض لوگوں کو تمہارے زیر اثر ہے, ان کو کہہ دو ہمیں ووٹ دے دو. تو ابھی بھی ووٹ دے دیتے ہیں ہمارے کہنے پہ لوگ, غیر جماعت بھی, جو اچھے شریف لوگ ہیں یا ہماری سمجھانے سے سمجھ بھی جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے. باقی دعا کریں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک, جزاک اللہ. As the meeting concluded, Sadr Majlis Ansarullah introduced a person who had just recently taken Bai'at and joined the Ahmadiyya Muslim community. Now you have accepted Ahmadiyya. Yes. Why? When I see your face, you have a nur on your face. I think you should increase your religious knowledge, read some literature, especially some books of the Prophet Messiah al-Islam and the commentary of the Holy Quran. Allah Ta'ala bless you and give you faith in Ahmadiyyat and keep you steadfast. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ حضور.